السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، پروگرام رحمان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسے کہ آج جانتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ کائنات کی بہت بڑی عید ہے اور امام حسن کی آمد ہے. آج ان کی ولادت کا سلسلہ ہے. تو آج ہم نے خصوصی طور پر اپنے ساتھ بہت ہی خوبصورت آواز میں نوحہ سلام منقبت کو جو پڑھ رہے ہیں اور بہت کم ٹائم میں انہوں نے بہت نام اس میں کمایا ماشاءاللہ سے، اور بہت ہی خوبصورت آواز میں وہ پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ جان رضوی حاضر ہیں اور مسلسل مولا کی یہ خدمت کر رہے ہیں اور بہت ہی زبردست انداز میں ان کی نوحہ خوانی سلام گزاری اور منقبت ہے. تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. السلام علیکم جان. وعلیکم السلام. بہت آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی مصروفیات میں ہمارے ساتھ ٹائم دیا اور قائم ٹی وی کی جانب سے جو ہمارا رحمان رمضان مسلسل سحری افطاری میں ٹرانسمیشن جاری ہے، تو اس میں آپ نے خصوصی ٹائم نکالا. آپ کا ہم بے انتہا شکر گزار ہیں. تو ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ سے کچھ سوال کریں گے، اس کا آپ کو تھوڑا سا جواب دینا ہے. وہ یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے مولا نے بیوی نے آپ کو بہت عزت نوازی اور اتنے کم ٹائم میں اتنے کم، یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نوحہ خان اتنی جلدی سے اوپر پہنچ جائیں. تو یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا اور آپ نے کب سے، اور یہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ناظرین کو بتائیے. خاور بھائی، سب سے پہلے میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دی، اور آپ کا تہہ دل سے بہت شکر گزار ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ مجھے انوائٹ کیا اور مجھے دعوت دی تاکہ میں جو ہے اپنے چاہنے والوں سے اور تمام سامعین سے جو ہے وہ بالکل بات چیت کر سکوں. تو یہ سمجھیے خاور بھائی کہ یہ نوحہ خوانی کا سلسلہ جو ہے کافی، جب میں چھوٹا سا تھا جب سے جاری و ساری ہے. میں کوئی تقریباً 6 سے 7 سال کی عمر سے جو ہے وہ نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے. اور بس آپ یہ سمجھیں کہ میرے والد کا اصل میں بہت ایک کردار ہے اس کے پیچھے. میری والدہ کا، میری والد کا، میرے بھائیوں کا بہت کردار ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو پرسہ پڑھ کے جب نکلتا تھا تو والد کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوتی تھی، ایک فخر کی مسکراہٹ ہے، ایک ان کا پراؤڈ مومنٹ ہوتا تھا ان کے لیے کہ چلو میری اولاد جو ہے وہ اس طریقے سے خدمت کر رہی ہے اہل بیت کی. تو بس یہ سمجھیں اس چھوٹی عمر سے ہی والد کو دیکھتا تھا، مسکراہٹ دیکھتا تھا، ایک خود خوشی ہوتی تھی میری وجہ سے والد مسکرا رہے ہیں. اور والدہ مسلسل، آپ یہ سمجھیے کہ جب چھوٹا تھا تو 1 گھنٹے پہلے سے ہی جو ہے والدہ سارے کپڑے استری کر کے سب چیزیں تیار کر کے خود ہی. تو بس میں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ والدین کی رضا بھی مل رہی ہے ساتھ ساتھ اور بیوی کی رضا بھی ساتھ ہے. تو بس والدین کی دعا، اپنے والدین کی تربیت کی وجہ سے، اپنے بھائیوں کا ساتھ ایسا تھا کہ بس یہ سمجھیے کہ اس وجہ سے میں بس بیوی کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ جی کہیں بھی آپ کے ساتھ ہو تو انسان بہت تیزی سے مقبول ہو جاتا ہے اور بیوی بھی اس کو بہت پسند کرتی ہیں. تو آج ہمارے ناظرین کو آپ ایک تو مولا امام حسن کی آج ولادت کا دن ہے، اس کے حوالے سے، اور ابھی آپ کی ایک نئی منقبت آپ نے وہ کی ہے، تو ماں کے اوپر ضرور ماں باپ کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کے ضرور. تو میں ماں والی منقبت پہلے سنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی ترجمہ کا غم قرآن بھی سمجھاتا ہے، ماں کے قدموں میں ہے جنت یہی بتلاتا ہے. ماں دعا مانگے تو طوفان بھی تھم جاتا ہے، درد ماں کا کہاں قدرت سے سہا جاتا ہے. ماں جو تڑپی تو مشیت کو تڑپتے دیکھا، چشمہ آب کو صحرا میں ابلتے دیکھا.
نالا آہ فغاں لب پہ نانے دینا، ماں کو تکلیف نہ کوئی بھی اٹھانے دینا، تلخی لہجے میں ذرا سی بھی نہ آنے دینا، ماں کی خدمت کا نہ موقع کوئی جانے دینا، ماں اگر روٹھے گی سمجھو کہ قیامت ہوگی، آل اطہار سے سمجھو کہ عداوت ہوگی، ہو پریشان جو اولاد تو جاں کھوتی ہے، قبر میں جا کے بھی ماں چین سے کب سوتی ہے، فکر اولاد کہاں ماں سے جدا ہوتی ہے، بند آنکھیں ہو مگر لب پہ دعا ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے دعا کیسے یہ جا کر دیکھو، قبر پہ ماں کی کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھو، اللہم صلی اللہ محمد۔ انتہا خوبصورت، آپ نے تو مجھے سمجھے عرش بار کر دیا، آپ نے خوبصورت آواز میں آپ نے پڑھا۔ اچھا، کیا آپ کی کوئی نوحہ خوانی میں اور اس میں کوئی آپ کے آئیڈیل بھی ہوں گے، جیسے وہ دیکھیں جن کو آپ دیکھ کر سوچتے ہوں کہ میں اس طرح پڑھوں، تو اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے۔ خاور بھائی، جتنے بھی سینئرز ہیں جو میرے بڑے ہیں سارے قابل احترام ہیں میرے لیے، اور میں نے اپنے سینئر سے تقریباً سارے ہی سینئر سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ بالکل سیکھتا ہے انسان، کسی سے آداب سیکھے ہیں، کسی سے خلوص سیکھا ہے، کسی سے عقیدت سیکھی ہے، بہت اچھی بات، کسی سے ادائیگی سیکھی ہے۔ تو بس یہ سمجھیں کہ سر فہرست اس میں میر صاحب کا نام ہے، فرحان بھائی ہیں، رضا بھائی ہیں، اون رضوی بھائی ہیں، عرفان بھائی ہیں ہمارے، تو سارے ہی جتنے بھی سینئرز ہیں وہ ہمیشہ، میں بہت شکر گزار ہوں۔ آواز ہے جی جی بہت زیادہ میر حسن میر سے ملتی ہوئی ہے۔ جی جی وہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ میں 12 محرم کا دن تھا جو جلوس جوہر میں نکلتا ہے، تو میں وہاں موجود تھا، تو میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، تو نوحہ خوانی ہو رہی تھی، تو میں اپنے دوست سے کہنے لگا شاید میر حسن میر آئے ہیں، تو ہم لوگوں کی بحث ہونے لگی، ہم فاصلے پر تھے، آواز آ رہی تھی، میں نے کہا یار چلو چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں۔ تو اب جب جا کر دیکھا تو ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ آواز میں ایک ملاپ ہے کہ اگر دور سے کوئی نہ دیکھے تو پتہ چل رہا ہے میر حسن میر پڑھ رہا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ سے مولا نے آپ کو دی ہے، اور یہ ان کا عطا ہے آپ پر۔ تو آج جو ولادت کا دن ہے امام حسن کا، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین ضرور انشاءاللہ۔ خاور، میں اپنے سب سے پہلے تمام سامعین کو، آپ کو آمد حسن مشتبہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مولا کی شان میں ایک منقبت عطا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے کچھ خدا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے
تعارف ہوا حسن کا. اور میں شعر پیش کر رہا ہوں. بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا. بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا. ارے علی کے ہونٹوں سے کام لے کر، علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری. علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری. تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا. ارے ابھی تو زغارہ کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. اللہم صلی اللہ محمد محمد. بھی بہت خوبصورت، بہت ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آپ نے بے انتہا خوبصورت آواز میں بے انتہا آپ نے خوبصورت موسیقی کلام پڑھا. اچھا، میرا سوال ہمارے ناظرین کے لیے آپ سے ایک یہ ہے کہ آپ نے شروع میں جب آپ نے اپنی ابتدائی نوحہ خوانی اور منقبت خوانی شروع کی تو اس میں آپ نے زیادہ تر کلام جو تھے وہ میر حسن میر کے پڑھے، اور آپ نے کافی مقبولیت لی، اور بہت سی جگہ پر وہ نہیں ہوتے تھے تو وہ آپ ان کی جگہ پر ہوتے تھے. تو اس بارے میں آپ نے ابھی جو یہ اپنے سلسلہ شروع کیا، جیسے ابھی آپ نے ماں کی منقبت جو پڑھی ہے ان کے حوالے سے، تو اب جو یہ آپ نے سلسلہ اپنا خود کا شروع کیا، اس کے پیچھے کیا سلسلہ ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. خبر بھائی، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ سلسلہ بالکل جب چھوٹا تھا جب سے سلسلہ جاری و ساری ہے. بس میں نے اپنے بڑوں کو سنا اور ان سے سیکھا. تو بس آپ یہ سمجھیں کہ بالکل اس طریقے سے بالکل گھروں میں جا کے نوحہ خوانی کی، اور بالکل خاندان کی حد تک جو ہے صرف سلسلہ محدود تھا. لیکن پھر بی کے کرم سے ایک ایسا زندگی میں ایک واقعہ ہوا، ایک ایسا بی نے جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ ذمہ داری ڈالی کہ 28 صفر کو شب عزا ہوتی ہے باب العلم پہ. تو میر صاحب کی کچھ مصروفیت تھی، تو میں آج جو ہے مطلب پہلے بھی بہت شکر گزار رہا ہوں غلامان حر کا، آج بھی جو ہے وہ سب سامعین کے سامنے شکر گزار ہوں غلامان حر کا. بالخصوص یاسر بھائی بہت عزیز ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو ان کا بہت دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے ملاقات کی
اور اس طریقے سے سلسلہ بتایا کہ میر صاحب جو ہے وہ اس طریقے سے مصروف ہوں گے 28 سفر کو، تو آپ نے جو ہے وہ اس ممبر پہ جی میر صاحب کا 28 سفر سے شبہ جو پیکاں برس رہے ہیں، تو وہ مجھے بی بی نے جو ہے وہ حکم دیا کہ اس ممبر پہ جو ہے وہ میں نے، تو بس یہ سمجھیں 28 سفر کا ایک وہ ایسی شب تھی کہ اس کے بعد سے جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہوا. پھر وہ بڑوں نے یہی کہا، یہی سمجھایا، سارے سینئرز نے یہی سمجھایا کہ اب اپنا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری و ساری کرنا ضروری ہے، اپنی البم کا آغاز کرنا ضروری ہے. تو بس جب اپنے میر صاحب کے کلام تو میر صاحب کے کلام پڑھے اور دیگر جو میرے سینئر نوخواں ہیں ان کے کلام پڑھ کے، اور بس لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، میرے سینئرز نے حوصلہ افزائی کی. اس کے بعد بس جو بڑوں کی دعائیں تھیں، بڑوں کا جو جس انداز سے انہوں نے حوصلہ افزائی کی، اس سے بس ہمت ملی. اور بی بی سے دعا کی کہ بی بی، کیونکہ یہ آپ یقین کیجئے خاور بھائی کہ صرف اس ذکر کا سلسلہ یہ ہے کہ صرف جو بی بی ہیں، جو میرے مولا ہیں، وہ ان کی عطا ہے اور وہ راضی رہیں. بس آپ یہ سمجھیں کہ والد کے انتقال کے بعد جو یہ سلسلہ بالکل جو شروع ہوا، بس اسی ایک کوشش سے شروع ہوا کہ بس اس کا جتنا اجر و عظیم ہو وہ والد کی قبر بالکل کہ یہ جو ہے تمام جو لوگ گھر میں موجود ہیں سب کی بخشش کا باعث بن جائے یہ ذکر ہی صرف. تو بس یہ سمجھیں کہ بڑوں کی دعائیں ہیں، ساتھ والدین کا ساتھ ہے، دعائیں ہیں، اور میرے سینئرز کی حوصلہ افزائی ہے جس کی وجہ سے جو یہ مقام بی بی نے جو عطا کیا ہے. بس اسی سلسلے کی وجہ سے پھر میں نے اپنی البم کا آغاز کیا اور بس کلام آتے گئے اور بس سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایسی بات ہے کہ جب عطا ہوتی ہے وہاں سے سلسلے خود ہی خود بالکل بناتی ہیں اور وسیلے بناتی ہیں، اور اس طرح انسان جو ہے وہ بس یہ ہے کہ آپ خدمت اپنی سچے دل سے کرتے رہیں، پھر آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتی چلی جائے گی. آخر میں بس میری آپ سے گزارش ہے کہ امام حسین کے حوالے سے کچھ آپ تھوڑا سا کلام ناظرین کو سنائیں. یہ ہمارا آخری کلام ہوا. خاور بھائی یہ میں ایک ایسا کلام پیش کر رہا ہوں جو ابھی مولا کی ولادت پہ آیا تھا، تو تمام سامعین کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے، عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے. نماز سجدہ نماز سجدہ عزا پر حسین کا حق ہے، عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے. اور شعر پیش کر رہا ہوں. یہ کہہ کے چھوڑ دیا حر نے شام کا لشکر، کھلا یہ سورہ توبہ کا ترجمہ مجھ پر، ہر ایک سچی زبان پر حسین کا حق ہے، عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے. اور بطور خاص شعر ہے. اور خاور بھائی یہ شعر پیش کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ میرا پسندیدہ شعر ہے. ہاں محل عشق، ہاں محل عشق جو گھر میں علم سجاتے ہیں، تعارف اپنا زمانے کو یہ بتاتے ہیں،
ارے مکین غم ہے مکین غم ہے مقام پر حسین کا حق ہے عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد بے انتہا آپ کے ہم میں الفاظ نہیں ہے کہ آپ نے بے انتہا خوبصورت آپ نے منقبتیں ہمارے ناظرین کے لیے پڑھی، اور آپ نے اسپیشلی روزے میں ٹائم نکالا ہمارے ٹرانسمیشن کے لیے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ پھر دعوت دیں گے، ابھی مولا علی کی شبیں آ رہی ہیں انشاءاللہ 18، 19، 20 اس میں ہماری ٹرانسمیشن ہے ضرور کیمرہ۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ خصوصی ٹائم تھوڑا سا اور نکالیں، اور اس میں کچھ سلام اپنے مولا علی کے حوالے سے اور نوحہ کوئی بھی آپ پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر آپ ضرور خبر بھائی حاضر ہوں انشاءاللہ۔ تو میرا بہت بہت آپ سے میں شکریہ ادا کروں گا، اور آپ مولا بی بیس کو آپ کو جزائے خیر اور ترقی آپ کو عطا فرمائیں۔ خبر بھائی آپ یقین کیجیے میں آپ تمام بڑوں کا شکر گزار ہوں، آپ کا بالخصوص شکر گزار ہوں، قائم ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دی۔ پوری دنیا پہ دیکھی جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت جلد پوری دنیا میں آپ پڑھ رہے ہوں گے جا کر انشاءاللہ۔ کوئی وسیلہ بنتا ہے انشاءاللہ قائم ٹی وی آپ کو پوری دنیا میں دکھائے گا، انشاءاللہ جائیں گے سب جگہ پڑھنے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جی ناظرین، اب وقت ہمارا پروگرام کا ختم ہوتا ہے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔